اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جس وقت آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، ساتھ کئی باتوں کے۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے ساتھ کئی باتوں کے، فَأَتَمَّہُنَّ، پس پورا کیا ان کو۔ قَالَ، کہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، جاعلُکَ، بنانے والا ہوں تجھ کو، للناس، لوگوں کے لیے، امام۔ قَالَ، کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِی، اور میری اولاد میں سے۔ قَالَ، فرمایا، لا ینالُ، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا وعدہ، میرا عہد، ظالمین، ظالموں کو۔ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہ پہنچے گا۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے منصب قیادت اور امامت کا حق لے کر انہیں اس اعزاز اور عہدے سے معزول کر کے یہ عہدہ اور منصب امت مسلمہ کو سونپا جاتا ہے۔ اس آیت میں وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا تھا، چند کلمات کے ساتھ، کچھ باتیں، کچھ احکامات دے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم سے کچھ کلمات کہے تھے جن پر ابراہیم علیہ السلام پورا اترے۔ چند کلمات میں کچھ عبادات تھیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، طہارت، کچھ سنتیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، جسم کے زائد بال اتارنا، طواف اور مناسک حج۔ کچھ اخلاقی احکامات بھی تھے۔ ان احکامات کی تعداد مفسرین نے تقریباً 33 بتائی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو 33 احکامات، عبادات، اعمال اور اخلاق کی شکل میں ملے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پورا کیا، لیکن اس سے بھی زائد یہ کہ اللہ نے آپ کو آزمایا، آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی۔ اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ مکہ ایک ایسی سرزمین تھی جہاں نہ کھانا تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ کافی عرصہ کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس گئے تو حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہوئے، دوڑنے کی عمر کو پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات کی، بیٹا بھی بہت سعادت مند تھا، فوراً تیار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر نکلے اور بخوشی اسے پیشانی کے بل لٹایا۔ جب ذبح کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈا آسمان سے بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی اسی کامیابی اور احکامات پر عمل کے انعام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، رہنما بنانے والا ہوں، تمہیں لیڈرشپ کے عہدے پر فائز کرنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً بولے، اے اللہ، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے باپ بھی تھے جو لیڈرشپ کا عہدہ ملنے کے بعد بھی اپنی اولاد کی فکر میں لگے، اولاد کے بارے میں سوچنے لگے، کہنے لگے کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، یعنی اپنی اولاد کے بہت ہی زیادہ خیر خواہ تھے۔ ان کی ایسی ہی خیر خواہی اور اولاد کی فکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ رکھ دیا، اور ان کے اسی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اور نبی بھی ایسا جو اماموں کا امام، لیڈروں کا لیڈر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِی، اور میری اولاد میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا ینالُ عہدی الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ظالم سے مراد مشرک لوگ ہیں جو شرک کریں گے، کفر کریں گے، چاہے وہ تمہاری اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔
اس آیت میں بنی اسرائیل کی اس ہٹ درمی اور خوش فہمی کا بھی توڑ ہے، جو کہتے تھے کہ ہم کو ہمارے بااجداد بخشوا لیں گے۔ بتایا گیا کہ جو غلط کرے گا، کفر کرے گا، شرک کرے گا، اس کی ہر صورت پکڑ ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بدل نہیں سکتا۔